حاضرین اکرام قدر ماشاءاللہ پنڈال سج گیا ہے، علماء رسول کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، انتظامیہ کو چھوٹ ہے، باقی جتنے دوست ہیں تشریف رکھیے گا، بیٹھ کر تشریف رکھیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ محفل جاری و ساری رہے گی۔ حضرت مکرم جعفر بھائی نے بھی بڑا آپ سے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ نے نہیں اٹھائے۔ نعت خواہ کہتے ہیں اب سبحان اللہ بولے، آپ نہیں بولتے۔ جس کو اپنی عزت پر ناز ہے وہ بندہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں زبان نہ کھولے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ملے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے ہیں، یہ زبان ملی ہے میرے حضور کا صدقہ ملی ہے، وہ بندہ ذرا اپنا عقیدہ چیک کرے، مجھے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، جیندے رہو۔ اللہ پاک نے جن جن کو ہاتھ دیے ہیں یہ ہاتھ الحمدللہ، اس ہاتھ کی قدر اس سے پوچھئے گا جس کے پاس یہ ہاتھ نہیں ہے، جس کو اللہ پاک نے سلامت ہاتھ دیے ہیں۔ اب آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں اور ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جیتے رہو حضرات مکرم، جیسے آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں نا ادھر سے، میرا ایمان یقین یہ ہے کہ آپ نے اس پنڈال میں بیٹھ کر میرے آقا کے نام پہ ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے آقا کریم مدینہ شریف سے آپ کے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی آوازوں کو بھی سن رہے ہیں۔ یہ عقیدہ جس کا ہے اس عقیدے کے ساتھ آپ نے اس پنڈال میں بیٹھنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء پیغمبر کا مبیش ہر کائنات میں تشریف لائے، لیکن خوش نصیب ہے میں اور آپ کہ تیرے اور میرے نبی امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ خدا کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5 دیے۔ خدا کی قسم تیرے اور میرے نبی ہیں جس کو اللہ پاک نے کائنات میں معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں اس نبی کے نام پر آپ یہ پنڈی کی طرف کبھی آئے نا، خدا کی قسم لوگ تو اپنی جانوں کو ہتھیلی کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہے کوئی آقا کے نام پہ میری جان لینے والا۔ میں آپ کو جان کے لیے نہیں کہہ رہا، دونوں ہاتھ بلند کرنے کے لیے کہوں گا، جو میرے حضور کا نوکر ہے، جو میرے نبی کا غلام آیا ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں جانا چاہیے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضری پیش کرو تاکہ پتہ لگ جائے دنیا پر والوں کہ یہاں حضور کے غلام بستے ہیں۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی آپ سب نے پڑھا ہے، میں نے سننا ہے۔ آپ حضور کے نام خواہ بن جائیں گے، میں سنوں گا کہ آپ کس عقیدت اور محبت کے ساتھ آ رہے ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور کھڑے ہو۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھنڈی نہیں بھئی، ٹھنڈی نہیں بھئی، جڑا جڑا نبی دا نوکر ہے، اردو سمجھ نہیں آتی میں پنجابی بتا دینا، جڑا جڑا میرے مصطفیٰ دا نوکر ہے وہ ہاتھ چکے میں پتا چلے کیڑا کیڑا نبی دی غلامی میں بیٹھے ہاتھ چکے آواز آنی چاہیے، آواز سب سے ایک شیر پڑھے اور اگلا شیر یہ بھائی پڑھیں گے، آپ پڑھیں ایک شیر۔ سب سے خدا دی قسم جنہوں اپنی عزت نازے بندہ نہ ملے، جنہوں عزت نازے کے بندے عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ نے سن کے وہ بندہ ہاتھ چک کے پڑے سب سے
محبوب خدا شیر و شیر بلانا محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاہو تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر مگر نہیں کوئی آتا تیرے نوکر کے برابر رش آتا ہے فردوس کے مکینوں کو بھی ان پر بولو جو رہتے ہیں تیرے گھر کے برابر نادان سے اپنا سے کہتے ہیں نیازی ذرہ نہیں ہوتا وہ کہ گوہر کے برابر آج آپ نے اس پنڈال میں ہاتھ اٹھائے یا نہیں اٹھائے میرے آقا کے نام پہ میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو میرے کریم آقا دیکھ رہے ہیں سب کا یہ ایمان ہے خدا کی قسم میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں جب ماں کے شکل میں ادھر میں تھا تو قدرت کا قلم جو تھا وہ جو دیکھتا تھا اس کی آواز بھی میں سنتا تھا جو نبی ماں کے شکل میں ادھر میں قلم قدرت کی آواز سنتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو نہیں دیکھ سکتا جو چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری حاضری ہو ہاتھ اٹھا کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے سب سے جڑے جڑے میرے مصطفیٰ کے نوکر نے جڑے میرے حضور کے غلام نے تے مرشد والے نے جڑا مرشد والا ہے وہ بندہ اس ناز تے اس شیر تے بولے گا جڑا میرے حضور کے غلام تے نوکر ہے محبوب خدا ہر صبح وفات کی شاموں کے لیے ہے دنیا کو دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے عداوت نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم دشمنی نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرفراز میرے نبی کا نعرہ صدیق کا نعرہ فاروق کا نعرہ عثمان پکارے حیدر کا نعرہ کربل میں گونجا حسین کا نعرہ بغداد میں گونجا میرے غوث کا نعرہ لاہور میں گونجا داتا کا نعرہ پھر جھم میں گونجا باہو کا نعرہ صحبت میں گونجا جلندر کا نعرہ لال باغ میں گونجا گوہر کا نعرہ گوہر کی عطا ہے گوہر کا دیا ہے ہر دل کو پڑھا لو ہر دل پہ سجا لو ہر دل میں بسا لو سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرشد کی آمد سہرے کی آمد گوہر کی آمد نعرہ غوثیہ حاضرین گرامی اگر لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہے لیکن جڑا کامل مرشد والا ہے نا جدا پیر میرے پیر جیسے ہے نا خدا دی قسم وہ ڈولتا نہیں وہ نہیں ڈولتا نا جڑا کامل مرشد والا مرید بیٹھا ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں نبی میرے جیسے ہے وہ رب العالمین ہے میرے آقا رحمت للعالمین ہے وہ بھی عظیم ہے میرے آقا بھی عظیم ہے وہ بھی رحیم ہے میرے آقا بھی رحیم ہے وہ بھی لازوال ہے میرے آقا بھی لازوال وہ بھی بے مثال ہے میرے آقا بھی بے مثال نصیب اس کا نہیں سبھی اس کا نہیں ناپا وہ بھی نہیں جاتا تولا یہ بھی نہیں جاتا سمجھا وہ بھی نہیں جاتا سوچا یہ بھی نہیں جاتا تو پھر فرق کیا ہے رب بنانے میں بے مثال مصطفیٰ بننے میں بے مثال رب بھیجنے میں بے مثال مصطفیٰ آنے میں بے مثال رب پڑھانے میں بے مثال مصطفیٰ پڑھانے میں بے مثال ارے سن لو خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے مصطفیٰ مصطفائی میں بے مثال ہے جڑا مرشد والا نا آخری باری میں مہمان پیش کرنا کا
حبیب یمنی یمن کے شہنشاہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 شرطیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلی عرض پوری ہوگی تو دوسری عرض کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حبیب یمنی بتا تیری پہلی شرط کیا ہے؟ حضور اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، پہنچو میری طرف، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، پھر اشارہ کیا، چاند جڑ گیا۔ اب تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں حبیب یمنی تو کہہ رہا تھا تیری ایک اور شرط بھی ہے، اب تو نہ بتا تیری دوسری شرط کیا ہے؟ میں محمد بتا دیتا ہوں کہ تیری یمن میں ایک بیٹی ہے جو لولی لولی اندھی ہے، اسے چلا نہیں جاتا، لو میں محمد مکے میں ہوں، تیری بیٹی یمن میں شفا یاب ہو چکی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جو مکے میں بیٹھ کے یمن میں شفا دے سکتا ہے، وہ مدینے میں بیٹھ کے دنیا پور کے جتنے غلام بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے میرے آقا کے نام پر، ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی بگڑی بات بھی بنا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیے۔ چونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرنا، مہربانی بھائی بہت شکریہ۔ میں ایک عظیم مہمان کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، محترم مقام عظیم روحانی اسکالر روحانی پروفیسر ساجد سہیل قادری صاحب سے ملتمس ہو کہ آپ آئے اور کریم آقا کی بارگاہ میں جتنے بھی حضور کے دیوانے بیٹھے ان کے سینوں کو مدینہ بنا دیں۔ آپ مہمان کا استقبال کریں گے؟ میں الحمدللہ سرکار پاک کی خدمت میں پورے پاکستان میں گیا ہوں، لیکن جو محبت یہاں دنیا پور سے ملتی ہے کہیں سے نہیں ملتی۔ دنیا پور والے ماشاءاللہ زندہ دل لوگ ہیں، جو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے نعرہ تکبیر، بلند آواز میں اونچی آواز میں بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروفیسر ساجد سہیل قادری صاحب۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ بلونا یار جو بیڑے درود پڑے آقا، بلونا یار جو بیڑے درود پڑے آقا، مکونے نت دے جے چیڑے درود پڑے آقا، خدا دی سنت پڑھنا درود سونے تے، جے ہونا رب دے تو نیڑے درود پڑے آقا۔ اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت، منبع جود و سخا، وارث میراث مصطفیٰ، پیر کامل، عالمی مرکزی امیر انجمن سرفروشان اسلام، قبلہ سیدنا پرویز اختر گوہر شاہی نقض اللہ العالی، معزز مہمانان گرامی اور عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ خوبصورت آقا کے میلاد کی محفل سجائی،
اللہ کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا، اور اس میلاد کے صدقے سے ہمیں ایک ولی کامل کا دیدار نصیب ہوا۔ میلاد کے حوالے سے میں نے سورہ حجرات کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی، میں اسی کو اپنا موضوع سخن بنانا چاہوں گا۔ توجہ رکھنی ہے، سورہ حجرات اللہ تعالیٰ میرے نبی کے غلاموں کو اپنے محبوب کا ادب سکھاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اے ایمان والو، تم میرے محبوب کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرو، اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان ختم ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے میری آقا کے زبان اقدس پہ جاری ہوا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، تو پھر قرآن کی ہر آیت کو ماننا پڑے گا کہ جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اسی عقیدے کو اللہ کے ولی ہیں میرے مرشد پاک حضرت سید ریاض احمد گوہر شاہی رضی اللہ عنہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ کملی والے آج بھی زندہ ہیں، ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں۔ جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ مرشد پاک فرما رہے ہیں کہ ہم حیات النبی کے ماننے والے ہیں، اور کملی والے کی شان کو بیان کرتے ہوئے میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جہاں 1,24,000 پیغمبروں کے سر جھک جائیں وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ولی کی زبان بڑی میٹھی اور شیریں زبان ہوتی ہے، ولی محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے، امت کی زندگیوں میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ امت کے ایمان کو بچانا مقصود ہو تو خدا کی قسم پھر ولی کی زبان حق ولایت ادا کرتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن کبھی ہمارے ایمان کو کس طرح چھیڑتے ہیں، کبھی ہمارے ایمان کو کس طرح جھنجھوڑتے ہیں۔ آج اس ارض مقدس میں اگر ہمارے عقیدہ ختم نبوت کو چیلنج کیا گیا ہے تو جان لو مرد کلندر یہ فقر کے وارث مرشد پاک حضرت سید ریاض احمد گوہر شاہی رضی اللہ عنہ فرماتے